إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 10واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ انفال کے بقیہ حصے پر، جبکہ دوسرا حصہ سورہ توبہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ تو 10ویں پارہ کا پہلا حصہ سورہ انفال سے جو تعلق رکھتا ہے، اس میں آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ خمس نبی کریم علیہ السلام کے لیے اور آپ کے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، جبکہ باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات ذکر کیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جنگ بدر میں کفار کی صف اول کی ساری قیادت جو ہے وہ قتل ہوئی، اور سیکنڈ لائن کی تقریباً تمام جو قیادت ہے وہ مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا۔ ان میں عقبہ بن ابی معیط جو مکہ کا سرکش لیڈر تھا اور مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے تھا، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ باقیوں میں سے بعض کو کچھ معاوضہ لے کر اور بعض کو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھلا کر، اور جو غریب تھے انہیں بغیر معاوضہ کے رہا کر دیا گیا۔ تو غزوہ بدر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کافروں کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے پا چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ مشرکین کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے ان کو پیش کرتا، خوشنوان بنا کے ان کو دکھلاتا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کے 4 اسباب بھی ذکر فرمائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت کے 4 اسباب ذکر فرما رہے ہیں کہ جب میدان گرم ہو تو میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، اور ایسے عالم میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور آپس میں اختلاف اور لڑائی سے، رنجش سے مکمل اجتناب کرو، بچ کے رہو۔ اور جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے کوئی ناموافق امور پیش آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں پھر تم صبر کرو۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم کسی دشمن کی جماعت سے مل جاؤ تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں معمولی بات پہ آپس میں نہ الجھو، بلکہ مکمل جو ہے وہ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ اگر آپس میں الجھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو طاقت ہے وہ اس کا شرازہ بکھر جائے گا، آپس میں تم گروہ بندیوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، آپس میں تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں رنجش پیدا کر لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری قوت جو ہے وہ بحال نہیں رہے گی، لہذا اس سے مکمل اجتناب کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں شیطان کے متعلق بھی بتلایا کہ اس نے بھی اس میں ایک اہم رول ادا کیا۔ کفار مکہ جب جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلنے کا سوچ رہے ہیں، اگر ہمارا مخالف قبیلہ جس سے ہماری دشمنی ہے، یہ بنو کنانہ، اگر اس نے مکہ پر حملہ کر دیا تو وہ تو مکہ پر قبضہ کر لے گا۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے دل ڈگمگائے کہ ہمیں نکلنا چاہیے یا پیچھے رکنا چاہیے۔ تو اس وقت فوراً شیطان نے ان کو سہارا دیا، اور بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی
شکل میں رونما ہوا اور کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، تم بے فکر ہو کر اپنے قافلے کے تحفظ کے لیے جاؤ، اور تمہارے اطمینان کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا وہ سب بے خوف ہو کر جو ہے وہ نکل پڑے۔ اس انداز میں شیطان نے جنگ بدر میں دشمن کو قوت پہنچا کر اس میں حصہ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنگ کے متعلق ہدایات فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مومنوں کو ہر وقت مادی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے اور روحانی تینوں اعتبار سے مکمل جو ہے وہ دشمن کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اصول بتلاتے ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں، صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو انکار نہ کرو بلکہ صلح کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی مومن کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس میں ہجرت اور نصرت کی جو ہے وہ فضائل بھی مذکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ والذین آووا ونصروا وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی حقیقی مومن ہیں۔ یہ مہاجرین و انصار خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں ان کے بارے میں خود فیصلہ فرما رہے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ حقیقی مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہترین رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی صورت میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے آغاز میں مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے اب ان سے مکمل برات کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مکمل برات کے اعلان کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بیت اللہ کا حج کرنے سے منع قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے جہاد کی، قتال کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب مشرکین کو جہاں بھی پاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرو۔ 9 ہجری ماہ رجب میں نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ کو پتہ چلا کہ کیسر روم مسلمانوں کے خاتمے کے لیے پلانے کر رہا ہے، تو کیسر روم اس وقت کا سپر پاور تھا، سپر پاور کی اس کو حیثیت حاصل تھی۔ جب اس کی اس سرگرمی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوا تو نبی کریم علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، مگر کیسر میدان میں نہ آیا۔ اس نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ وہاں 20 روز تک جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں۔ جو کیسر کے تابع چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں وہ مسلمانوں کے تابع ہو گئیں، جزیہ دینے پر آمادہ ہو کر اطاعت قبول کر لی، اور اس سفر کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تو سورہ توبہ کا کچھ حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلہ میں، کیونکہ اس وقت سفر کا آغاز ہو رہا تھا تو اس کے متعلق ہے، اور کچھ جو ہے وہ جب واپس ہوئے اس کے متعلق احکامات ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کے تحت حج ہو رہا تھا اور مسلمان مکہ کی طرف رواں تھے، تو اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو اس وقت کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، جن اقوام سے معاہدے ہیں وہ معاہدے جو ہے وہ توڑ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، کیونکہ اب جو ہے
اب برابری کا معاملہ ہوگا۔ پہلے مسلمانوں کی قوت اور تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کو مستحکم کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب برابری کی سطح پر معاہدے ہوں گے، لہٰذا جو کمزوری کی حالت میں معاہدے کیے تھے ان سے برات کا اعلان فرما دو، بظاہر برات کا اظہار فرما دو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز کی ایک عملی صورت اللہ نے غزوہ تبوک کی صورت میں جو ہے وہ پیش کی، کہ غزوہ تبوک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں اور منافقین میں نکھار پیدا کر دیا۔ مسلمانوں اور منافقین میں یہ غزوہ تبوک کے ذریعے فیصلہ اس انداز میں ہوا کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ اس وقت طے پایا، نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت نکلنے کا حکم ہوا کہ جب فقر و فاقہ کا عالم ہے اور پھل بھی پکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن رومیوں سے مقابلہ ہے وہ وقت کے سپر پاور ہیں۔ یہ ساری مشکلات دیکھ کر منافقین کے حوصلے پست ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں مسلمانوں اور منافقین میں نکھار پیدا کیا۔ تو مسلمان چند صحابہ کے علاوہ سبھی جو ہے وہ نکلے، مگر منافقین نے ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آخر تک اس صورت میں منافقین کی مذمت بیان کی ہے، سخت رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ جہاں تک فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین میں سے جو ہیلے بہانے تراشتے ہیں، حیل و حدت کا سہارا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور اس کی قبر پر بھی دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک فرما دیتے ہیں کہ اگر 70 بار بھی ان کے بارے میں استغفار کرو گے تو میں اللہ ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ لہٰذا اب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور نہ اس کی قبر پر اس کی مغفرت کی دعا کرو، میں اللہ کسی حال میں بھی ان منافقوں کو معاف نہیں فرماؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو پناہ دینے کی بھی ترغیب دلائی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عین حالت جنگ میں دشمن کا کوئی فرد آپ سے پناہ طلب کرتا ہے تو آپ انکار نہ کریں، اس کو پناہ دے دیں، نہ صرف پناہ دیں بلکہ اسے جو ہے وہ محفوظ جگہ پر بھی پہنچائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاہدے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیتے ہیں کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، تمہارے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اگر وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قسمیں توڑ دیں، معاہدہ کی خلاف ورزی کریں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارے جے کنبے قبیلے اور تمہاری جے تجارت اور تمہارے جے گھر بار، جے تمہارے دنیاوی وسائل، تمہارے جے کام دھندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اگر جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، تم جہاد سے زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہارا کاروبار، تمہارے گھر بار، اگر تمہارے دنیاوی معاملات تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تم ان کی وجہ سے جہاد کرنے سے کتراتے ہو،
جہاد سے تم جو ہے وہ بھاگتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو حج سے منع کرتے ہوئے ان کے بیت اللہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، میرے ساجی اور ہمسر بنانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پلید ہیں، گندے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اور پھر منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق کی یہ علامت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصلت ہے اس کی منافق کی، کہ وہ منافق مرد ہو یا عورت، وہ لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مومنوں میں برائی پھیلے، وہ برائی کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور نیکی سے روکنے والی ہوتی ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت اور خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات میں آ کر تم نے جو ہے وہ برائی کا ارتکاب نہیں کرنا اور نیکی سے نہیں رکنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہر نیک کام میں حصہ لینا ہے اور ہر برائی سے مکمل اجتناب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس انداز میں اس 10واں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے ہر دنیاوی چیز سے زیادہ محبت رکھنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی تمام کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی چاہیے۔ مومن کی یہی علامت ہے، کامل مومن اسی وقت بنتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ دنیاوی معاملات جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، میرے عذاب کا انتظار کرو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ماں باپ سے، آل اولاد سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو۔ اور حضرت عمر فاروق سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو جناب عمر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام متنبہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا مجھ سے تجھے اپنی ذات زیادہ عزیز ہے؟ یہ تو ایمان کے ہی منافی چیز ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الآن یا عمر، اب مومنوں والی بات تو نے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامل مومن کی یہ علامت ہے، وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے جیسے آج ہمارا دعویٰ ہے، اس کا ہمیں عملی ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کی بات آ جائے تو سب کی بات ٹھکرا کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہماری برادری کی رسمیں ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے، ہمارا مسلک ہمیں عزیز نہیں ہونا چاہیے، ہمارا امام اور خطیب ہمیں عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں تو ہمیں ہر معاملہ میں اتباع اور فرما برداری بھی اللہ اور اس کے رسول سے کرنی چاہیے۔ یہ دنیا میں جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سچا محب ثابت کرنے کے لیے ہم اس کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، جو کام اللہ کو پسند ہے ان کو اپنائیے، جو اللہ کو ناپسند ہے ان کو ترک کر دیجیے۔ جو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ اپنانے چاہیے، ان کو بجا لانا چاہیے۔ جن سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ یہی عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ثبوت ہے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز صحابہ نے پیش کر کے ہمارے لیے رہنمائی کر دی، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ نہیں کہ نام سن کے انگوٹھے چومیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ نہیں کہ نعلین کی چھبی جو ہے وہ اپنے سینے پہ سجا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے جو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ حقیقی محب تبھی ہو سکتا ہے کہ میری ذات کے ساتھ ساتھ وہ میری بات سے بھی محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ نے یہی انداز اپنایا تھا محبت کا کہ جو کام پیغمبر کا ان کے کانوں تک پہنچا انہوں نے فوراً اس پہ عمل کر کے محبت کا اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہی انداز اللہ کو پسند ہے، ایسا ہی ہمیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات سے بھی، میری سنت سے بھی، میرے عمل سے بھی، میرے قول و فعل سے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی انداز میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔